جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ علیہ السلام کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ آپ علیہ السلام خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے۔ آپ کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدے اور کائنات فطرت کا مطالعہ کرنے میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں غرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کی سوچ بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہوئی کہ آپ علیہ السلام کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے۔ آپ علیہ السلام کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل ہرا نامی پہاڑ ہے اور اس کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار ہرا کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پہ آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ایک دن آپ علیہ السلام غار ہرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام کو پکڑا اور نہایت ہی گرم جوشی سے زور سے گلے لگایا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ بھی آپ علیہ السلام کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ بھی فرشتے نے آپ علیہ السلام کو بہت زور سے اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ آ کر گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ جب آپ علیہ السلام کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش ہونے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر بی بی خدیجہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ علیہ السلام کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق اور انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلاتوں میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ علیہ السلام کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عمرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ علیہ السلام نے غار ہرا کا پورا واقعہ کہہ سنایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے بڑے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکے والے مجھے مکے سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جی ہاں، جو شخص بھی آپ علیہ السلام کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔
آپ علیہ السلام وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن آپ علیہ السلام کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو نظر آیا کہ یہ وہی فرشتہ جو اس دن غار میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور آپ علیہ السلام مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ علیہ السلام پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد آپ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا، اور آپ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایتی رازداری سے تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور پھر وہ وقت آیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حجرہ کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ نازل فرمائی، اور حق جل شانہ نے یہ حکم فرما دیا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ علیہ السلام اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک اور بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔